سے پہلے تو کل ایک اہم اوتھ سرمنی ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو ان سے توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشنز رکھی جا رہی ہیں، جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں ٹرمپ کی کہ کل ٹرمپ کی اوتھ سرمنی ہے۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کل کے بعد کیا بین الاقوامی سطح پر تبدیلی، سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ٹرمپ کا دوسرا دور ہے، تو ایک لحاظ سے یہ پہلی دفعہ امریکہ کے اندر ہوا ہے کہ جہاں بیچ میں ڈیموکریٹس کا دوبارہ ایک دور آیا اور اس کے بعد دوبارہ ریپبلکنس کے پاس آیا۔ سو یہ ایک لحاظ سے ان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بڑا جو ہے چینج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ ایکسپیکٹیشنز کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جتنی بھی جنگیں ہیں جس وقت دنیا کے اندر، ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کے اندر کوئی جو ہے کمی بھی ہوگی اور وہ ختم بھی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے بڑی واضح اپنی حکمت عملی میں یہ کہا ہے کہ ان کا فوکس جو ہے امریکہ ہوگا، ان کا فوکس جو ہے امریکہ کے اندرونی معاملات، امریکہ کی اندرونی ترقی ہوگی، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کسی بھی قسم کی دو طرفہ جو باہمی تعلقات ہیں ان پہ زور دیں گے، بنسبت اس کے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی بین الاقوامی جنگوں کے ساتھ منسلک ہو۔ تو یہ رائٹ تو فرسٹ ایکسپیکٹیشن ہے۔ رائٹ اور اور اس کے علاوہ پھر دوسری بات، دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ایک 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 یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی جمہوری حکومت ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک ایسوسیشنز لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، تو ٹرمپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ شاید بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی ہیں، تو ان کی لائکنگ اس طرف ہے، تو پاکستان میں ایک بڑا چینج آ سکتا ہے ان کی کل کے بعد سے۔ نہیں، میرے خیال سے یہ ہماری توقعات ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کا بین الاقوامی تعلقات کے اوپر بالخصوص امریکہ کی جو خارجہ پالیسی اس خطے کے ساتھ، اس سے بہت کم کوئی رشتہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو دوسری پالیسی کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ امریکہ کے اندر دوبارہ صدر منتخب ہوئے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی اقتصادی جو ترجیحات ہیں وہ ان کے اوپر زور دیں گے، اور اقتصادی ترجیحات میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، باہمی تجارت کو بہتر کیا جائے۔ دیکھیں اس وقت انہوں نے ایک پالیسی دی ہے امیگریشن کے لحاظ سے، وہ یہ کہ جو لوگ میرٹ رکھتے ہیں اور جو لوگ امریکہ کے اندر کام کرتے ہیں، امریکہ کا یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں، تو ان کو بعد میں وہاں امریکہ میں کام کرنے کی اجازت بھی ہوگی، امریکہ کے اندر انٹرپرائز شروع کرنے کی اجازت بھی ہوگی، یعنی کہ امریکہ کے اندر دوبارہ سے انوویشن امریکہ کے اندر جو ہے ترقی چاہتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام ہے، تقریباً 30,000 سے زائد پاکستانی بچے جو ہیں امریکہ پڑھنے جاتے ہیں، اس کے بعد 1 سال کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ اگر اس پالیسی سے جو سب سے بڑا بینیفیشری ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر 30,000 بچے آپ کے وہاں جا رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اور اگر وہ میرٹ اسکالرشپس پہ جا رہے ہیں اور اسکالرشپس کے بعد وہ وہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ ایک نئی اکنامک فورس کے طور پہ جو ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ان کے ملک تھے جیسے فلپین، جہاں جہاں امریکہ کا اثر و رسوخ رہا ہے امریکن افواج کا، وہ وہاں ان لوگوں کے لیے ویزاز ریلیکس کریں۔ ویزاز ریلیکس کرنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پرو امیگریشن ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ترقی کے اوپر زور دیا جائے۔ تو اس وقت پاکستان کی جو تجارتی معاملات ہیں اس کے اندر سپیس زیادہ ہے، ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے، اس میں بہت زیادہ ملٹی لیٹرل فریم ورکس ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کی ترجیحات میں اس طرح نہیں آئے گا۔ وہ چاہیں گے کہ ہندوستان اب جو کچھ وہ امریکہ سے لے چکا ہے ابھی تک سینسیٹیو ٹیکنالوجیز کے لحاظ سے، باقی معاہدوں کے لحاظ سے، اب وہ ان پہ ڈیلیور کرے۔ ہندوستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ ابھی تک جو ان چیزوں پہ ڈیلیور نہیں کرتے رہے ہیں، وہ بڑی ہوشیاری سے ہر کیمپ میں نظر آئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیسیژنز ہیں ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے مثبت جائیں گی۔ ان کا سیاست سے زیادہ اس وقت اقتصادیت کے اوپر تعلقات ہے اور اس کے اوپر ایمفسس ہے۔ پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بالخصوص جیسے افغانستان یا باقی مختلف علاقوں پہ، وہاں ان کا اثر و رسوخ کم ہو۔ اگر وہاں ان کا اثر و رسوخ کم ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی کم ہوں گے، بہت ساری جو چیزیں اس وقت انڈر پریشر نہیں ہیں وہ آئیں گی۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور ہمیں اس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ اب پاکستان کے ساتھ ویسے ریلیشن شپ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹمی میزائل کے اوپر امریکہ کو پاکستان کے حوالے سے تحفظات ہیں، مختلف کمپنیز جو سپورٹ کرتی تھی ان کے اوپر پابندی لگائی، تو اس لحاظ سے کیا دیکھتی ہیں کہ کیا پاکستان نیگوسیٹ کرے گا تو ٹرمپ انتظامیہ اس کو بہتر سمجھے گی، اس کو ٹیک اپ کرے گی؟
دیکھیے نیگوشیشنس میں جو آپ نے جن پابندیوں کی بات کی وہ ایکسپورٹ کنٹرول کے لحاظ سے، اور ایکسپورٹ کنٹرول کے لحاظ سے بھی اس لیے لگی ہیں کیونکہ ان کو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا مسئلہ تو نہیں، پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، نہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی امریکہ سے لی ہے کہ جو امریکہ کو اس کے مسائل ہوتے۔ بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس کوئی کمپٹیشن ہو۔ جو ڈیموکریٹس رہے ہیں ان کا بہت بڑا جو ہے کہ ایمفیسس رہا تھا ہندوستان کے اسپیس پروگرام پہ، سیٹلائٹ پروگرام کے اوپر، تو یہ وہ تمام چیزیں میسل پروگرام کے اوپر جو مختلف چیزیں وہ دیتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ میک ان انڈیا۔ میک ان انڈیا کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ امریکن ٹیکنالوجی اور ہندوستانی جو لیبر ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ ہندوستان جو ہے مودی کی حکومت کے نیچے چاہتے ہیں کہ زیادہ تر فائدہ ہندوستان کو، امریکہ کو نہ ہو۔ تو ٹرمپ جو ہے ایک بہتر بزنس مین ہے، تو یقینی طور پہ وہ چاہیں گے کہ جو اکنامک لیوریج ہے وہ امریکہ کی طرف واپس جائے، اور جو بھی معاہدے ہوئے ہیں ان کا بینیفٹ ان تک جائے۔ تو جہاں ان کے لیے یہ اسپیس کریٹ ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اگر آپ اپنی ان چیزوں کے اوپر نیگوشیٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کسی تجارت کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو غیر ضروری پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو سیاسی بنیاد کی وجہ سے لگائی گئی ہیں بنسبت ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو آپ کے پاس ایک پیش رفت ہو سکتی ہے اور ایک مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو اس پہ کام کرنا ہوگا، یہ خود بخود نہیں ہوگی، بیکاز ہی از اے بزنس مین، اور اگر آپ ایک بزنس مین ہے تو وہاں تجارت اور فائدہ بہت تیز اور بہت کلوز جو ہے ان کی پرائرٹیز میں ہے۔ اگر ہم ایک پراپر پالیسی بناتے ہیں اور ایک پراپر فریم ورک آف انگیجمنٹ بناتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ بہتر دور جو ہے ہو سکتا ہے، کیونکہ کم از کم آپ ایک نیگیٹو لسٹ سے اس طرح ضرور نکلیں گے جیسے کہ ڈیموکریٹس کے ٹائم میں تھے آپ۔